السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ زلزلے کے جھٹکے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے، تاہم کسی بڑے جانی نقصان کی فوری اطلاع سامنے نہیں آئی۔ زلزلے کے دوران کے پی اسمبلی میں ارکان اسمبلی نشست چھوڑ کر باہر آ گئے۔ ملک بھر میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد سمیت مختلف شہر متاثر۔ اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے نے زمین ہلا دی۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، گھروں سے باہر نکل آئے۔ پنجاب میں لاہور، شرکپور، اٹک، اوکاڑا، پھالیا، حسن ابدال، ٹیکسلا، واکینٹ، بلوال، ننکانہ صاحب سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کے پی میں پشاور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، لوئر دیر، دیر بالا، باجوڑ، مردان، سوات، سوابی، بنو مردان، چارسدہ، چترال اور لکی مروت سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ادھر بول نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ود نادیہ مرزا کی ریکارڈنگ کے دوران بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے دوران پشاور میں کے پی اراکین اسمبلی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر سریا بی بی نے زلزلے کی وجہ سے اجلاس میں 5 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ 5 منٹ کے لیے ایڈجرن کرتی ہوں۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کی شدت 7.5 اور اس کی گہرائی 230 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں کچلاک بائی پاس کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے شہر کے معروف تاجر اور ریسٹورنٹ مالک محمد ہاشم نورزئی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول اپنے گھر سے گاڑی میں شہر کی جانب جا رہے تھے کہ گھات لگائے ملزمان نے انہیں نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر کے جائے وقوع سے شواہد جمع کر لیے ہیں۔ تفتیشی عمل شروع کر دیا گیا۔ سرگودا میں 8 سالہ منتہا زہرا کا لرزہ خیز قتل۔ ڈی پی او کے مطابق ملزم کا دکان بند کر کے منتہا کی لاش ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تھا، تاہم پولیس نے اس سے پہلے ہی کارروائی کر دی۔ جائے وقوع سے ملنے والے 18 فورنزک شواہد لاہور لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ سرگودا میں 8 سالہ معصوم منتہا زہرا کو مبینہ زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کرنے کا لرزہ خیز واقعہ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا نے مزید انکشافات کر دیے۔ سوگوار خاندان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ملزم کا ارادہ تھا کہ وہ شام کو دکان بند کرنے کے بعد بچی کی لاش کو ٹھکانے لگا دے گا، تاہم پولیس نے اس سے پہلے ہی چھاپہ مار دیا۔ پولیس نے موقع سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس میں ارسلان مین کلپریٹ تھا، اور باقیوں کی بھی جو کلپیبلٹی ہے تمام کی تمام جو ہے DFS کی رپورٹس کے بعد اور دیگر شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے فائنلائز کی جائے گی۔ تفتیش کے حوالے سے بتاتے ہوئے ڈی پی او نے کہا کہ جس دکان میں یہ دلخراش واقعہ پیش آیا ہے اس کے 2 پارٹنر تھے۔ پولیس نے 18 اہم فرانزک شواہد لیبارٹری بھجوا دیے ہیں۔ 2 ہفتوں میں رپورٹ آ جائے گی۔ اس دکان جو حنیف کریانہ سٹور ہے، اس کے بیسیکلی 2 پارٹنرز تھے۔ فورینزک کے لیے جو چیزیں وہاں سے ملی تھیں تمام PFS سے بھجوائے جا چکے ہیں۔ ان رپورٹس کے بارے میں، ان رپورٹس کی جیسے ہی وہ کمپلیشن ہوگی، فائنلائزیشن ہوگی، اس کے بعد جو کوئی حتمی رائے ہو قائم کی جا سکے گی۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ 7 سالہ بچی کے قتل کے چند گھنٹوں بعد ہی ملزم ارسلان کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ 4 افراد زیر حراست ہیں۔ اوکاڑا میں تھانہ راوی کے حدود جندراکا میں گھر کے بند کمرے سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق جام بحق افراد میں بچوں کی والدہ فوزیہ بی بی، 6 سالہ داؤد ریاض، 7 سالہ جنید ریاض اور 10 سالہ دعا فاطمہ شامل ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو تحویل میں لے کر ابتدائی شواہد جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ واقعے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی، تاہم تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں شوہر کی مبینہ تشدد سے جاں بحق خاتون کی قبر کشائی کر دی گئی۔ موت کی حقیقی وجہ جاننے کے لیے شواہد جمع کر لیے گئے۔ پولیس سرجن نے انکشاف کیا ہے کہ اس سے قبل مصباح کا صرف میڈیکل کیا گیا تھا، پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تھا۔ تفصیل خرم گلزار کی رپورٹ میں۔ شوہر کا مبینہ تشدد یا وجہ کچھ اور۔ ترجانی ٹاؤن میں جاں بحق مصباح کی موت کے اسرار عیاں کرنے کے لیے اقدامات شروع۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی مکمل کر لی گئی۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ سعید کی سربراہی میں خصوصی میڈیکل بورڈ نے کارروائی کی۔ میڈیکل بورڈ نے ضروری معائنہ کیا اور شواہد حاصل کیے۔ ڈاکٹر سمیہ کے مطابق اہل خانہ خاتون کا پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے تھے، لہٰذا صرف میڈیکل کیا گیا تھا۔ بٹ پوسٹ مارٹم کو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا فیملی نے، ان دا پریزنس آف دا انویسٹیگیٹنگ پولیس آفیسر۔ اور اب پھر ہمارے پاس درخواست آئی، ہمارے پاس سول جج اینڈ جوڈیشل میجسٹریٹ نمبر 17 کے پاس درخواست آئی ہے، جنہوں نے ہمیں آرڈر دیا، اور یہاں پر بورڈ موجود تھا، اور ابھی ہم نے ایگزیمیشن کمپلیٹ کر کے ایگزیمیشن اور پوسٹ مارٹم کمپلیٹ کیا ہے۔ مصباح کے اہل خانہ نے اس کے شوہر پر مبینہ تشدد کے الزامات عائد کیے تھے۔ پولیس کے مطابق مصباح کے شوہر شہریار بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔
पाकिस्तान और चीन के दरमियान कैपिटल मार्केट ताउन में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाक चीन मुश्तरका कंपनी सर्विस लॉन्ग मार्च टाउन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी लिस्टिंग का आगाज़ हो चुका है। कंपनी ने $28 मिलियन का सरमाया हासिल किया है, जबकि हुकाम के मुताबिक इस पेशरफ्त से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, सनअती ताउन और मालियाती शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कैपिटल मार्केट ताउन में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाक चीन मुश्तरका कंपनी सर्विस लॉन्ग मार्च टाउन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी लिस्टिंग का आगाज़ हो चुका है। कंपनी ने $28 मिलियन का सरमाया हासिल कर लिया, जिसे पाकिस्तान के निजी शोबे की तारीख का सबसे बड़ा IPO करार दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इस पेशरफ्त से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, सनअती ताउन और मालियाती शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुतालिक नई रिपोर्ट सामने आ गई हैं। अफगान शदीद हशद सुबह और दीगर इंसानी हुकूक के ज़राए ने तालिबान हुकूमत पर शहरियों की गिरफ्तारियों, सख्त पाबंदी और महाजरीन की वापसी से मुतालिक संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। रिपोर्ट में आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया गया, जबकि तालिबान की जानिब से उन इल्ज़ामात पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुतालिक नई रिपोर्ट सामने आ गई है। तालिबान हुकूमत पर शहरियों की गिरफ्तारी, सख्त पाबंदी और महाजरीन की वापसी से मुतालिक संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। मुल्क में एक और बेटी गैरत के नाम पर दरिंदगी की भेंट चढ़ा दी गई। कश्मीर के थाना सिटी की हुदूद में चचा ने अपनी शादीशुदा भतीजी तहमीना को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम वारदात के फौरी बाद जाए वक़ुआ से भाग निकला। पुलिस ने लाश कानूनी कार्रवाई के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। रावलपिंडी में सिद्रा अरब कत्ल केस के अहम पेशरफ्त सामने आई है। जरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली 19 साला सिद्रा अरब के केस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर ली हैं और नया चालान जमा हो चुका है। केस में 13 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, जिनमें मकतूला के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। एक और अफसोसनाक खबर यह है कि शुजाबाद में रेलवे रोड के करीब ओबाश मोटरसाइकिल सवार की 13 साला बच्ची को हिरासत करने की फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम लड़की के साथ सरेआम नाजेबा हरकत करके फरार हो गया। बच्ची की चीखें सुनकर अहले इलाका और वालिद गली में निकल आए। मुतासरा बच्ची के वर्सा ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी। उधर दीरबाला में पेशावर से आए सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। उधर लोअरदीर ब्लॉक से भरी ट्राली गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान ट्राली ने एक गाड़ी को भी कुचल दिया। वाक़े में जख्मी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना ने अस्पताल इंतज़ामिया पर गफलत का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया, जिसकी वजह से चित्राल दीर इशारा ट्रैफिक के लिए बंद रही। मोटरसाइकिल के तेल की कीमतें बरकरार, लेकिन हुकूमत ने जेट फ्यूल मजीद सस्ता कर दिया। जहाज़ों के तेल में ₹7.17 की कमी कर दी गई है, जिसके बाद कीमत ₹231.72 हो गई, जबकि मोटरसाइकिल और रिक्शे में इस्तेमाल होने वाला तेल ₹200-300 से ज़ायद का फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत का आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को ना देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। शहरी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत आवाम का सोचे, उन्हें रिलीफ फराहम करे। कीमतें 200 से कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट है, इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। लेकिन हमें तो इतनी भी तवक्को नहीं थी। इन्होंने कोशिश की है, काफ़ी नीचे ले आए हैं और आस्ता आस्ता जिस तरह टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह ये और नीचे आ जाएगा। आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें कम हो रही हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे और तेल की कीमतें कम करे, क्योंकि बेचारे गरीब जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, बेरोजगारी की चक्की में पिसे हुए हैं। पेट्रोल जो है हमारे मुल्क में 200 से भी कम हो जाना चाहिए था, मगर जो है हमारी हुकूमत जो है पता नहीं IMF का दबाव है या किसका दबाव है, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही। प्रोग्राम मनमानी कर रही है, गरीबों को नहीं देख रही है। इस टाइम जो है पेट्रोल 180 से 160 के दरमियान होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। लोगों की उम्मीदें थी
کل گورنمنٹ سے کہ شاید کوئی 5-10 روپے یا 15 روپے کم ہوگا، تو گورنمنٹ نے اپنی جو ہے وہی پرانی قیمتیں برقرار رکھی. لیکن اس برقرار رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس سستا کرنے کا مجھے کوئی فائدہ ملا ہوا ہے. اس میں اور ہم لوگوں کو عذاب میں پڑ کے سمجھو برقرار رکھنے کا، تو وہی جو جس نے قیمت رکھا ہوا ہے وہی قیمت چل رہا ہے. سعودی وزیر خارجہ کا مصری ہم منصب اور قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بحرینی پر ایرانی ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے. رہنماؤں کی جانب سے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی بحالی اور خطے میں امن کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. امریکہ ایران معاہدے کی پاسداری اور جہاز رانی کو درپیش خطرات کے تدارک کے لیے کوشش بڑھانے پر بھی زور دیا گیا ہے. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے الزامات. امریکہ نے خلیج عمان میں تجارتی جہازوں پر پروجیکٹائل حملوں کا الزام ایران پر لگا دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ بحری جہازوں پر حملوں کا جواب ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیروں پر فضائی حملے کر کے دیا. ایران نے جزیرہ سرخ پر امریکی فضائی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا. بحرین کے کئی مقامات پر ڈرون حملے ہوئے. بحرینی وزارت خارجہ نے حملوں کی شدید مذمت کی. ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ خطے کے ممالک اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. امریکہ اور ایران کے معاملات پھر بگڑ گئے. ایران امریکہ کے ایک دوسرے پر پھر حملے، دونوں کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام. سینٹ کام نے ایران پر آبرہ ہرمز میں کمرشل جہاز پر ڈرون داغنے کا الزام عائد کیا، جس کے جواب میں امریکہ کو کارروائی کرنا پڑی. امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا. ایران نے جزیرہ سرخ پر امریکی فضائی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا. پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ ایران نے جواب میں خطے کے کئی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. بحرین میں ہفتے کی صبح مختلف مقامات پر ڈرون حملے ہوئے. بحرینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ حملے ایران نے کیے، جن کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ ایران پر حملے کر کے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. خطے کے ممالک اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.